اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ زمانہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ ہے۔ ہم اس وقت انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر علماء ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نشکو بفقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا۔ پروردگار، آپ کی درگاہ میں ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نبی موجود نہیں ہے۔ نبی کے زمانے کو ہم نے تو درک نہیں کیا، لیکن زمانے کا امام بھی پردے غیبت میں ہے اور ہمارے دشمن بھی زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح ائمہ خدا علیہ السلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تاکید عقیدے امامت پہ ہے۔ انسان کو امامت کے عقیدے پہ ثابت قدم رہنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس زمانے کے لوگوں کی افضل ترین عبادت بھی روایات میں یہی آئے کہ انتظار الفرج، اپنے زمانے کے امام کی ظہور کی انتظار کریں۔ ایک حدیث میں ہے، نو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیبت کے وقت اپنے زمانے کے امام کی انتظار کرتے ہوئے مر جائے تو اس کو 4000 شہداء کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اتنی تاکید ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے دلی رابطہ رکھیں، عقیدتی رابطہ قائم رکھیں۔ ٹھیک ہے امام غیبت میں، لیکن امام علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام علیہ السلام ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں، امام علیہ السلام ہماری مشکلات کو حل کر رہے ہیں۔ اور اتنی تاکید ہے امام علیہ السلام کے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا، امامت کے عقیدے پہ کاربند رہنا، کہ پیغمبر خدا کی یہ مشہور و معروف حدیث، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ وہ یا یہودی مرا یا عیسائی مرا، وہ مسلمان نہیں مرا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔ سب سے زیادہ تاکید یہ کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، حتیٰ نمازیں پڑھتے رہے، حج اس نے بجا لایا، تمام فروعات پہ عمل کیا، لیکن امام کی معرفت حاصل نہیں کیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام کی معرفت اتنی زیادہ اہمیت کی حامل عبادت ہے، تاکید۔ اب عقید امامت ہمارا اس طرح ہے کہ پہلے امام سے لے کے 12 امام تک تمام ائمہ، یہ 12 ائمہ خدا کی طرف سے منسوب ہیں، اور جو بھی ائمہ کی مخالفت کرے وہ جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق فاسق ہے، فاجر ہے، وہ دین سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ امامت کی عقیدے سے انسان نکل جائے، اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ کہ کوئی امامت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ میں امام ہوں، امام کے سامنے کوئی یہ کہے، یہ دعویٰ کرے، یہ ادعا کرے کہ میں امام ہوں کہے، تو یہ شخص جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق فاسق ہے، فاجر ہے، یہ امام باطل ہے، اس کو زندہ رہنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن سے ثابت عقیدہ ہے، یہ ائمہ خدا اور پیغمبر خدا کی احادیث سے ثابت ہے۔ امام عادل کے سامنے، امام برحق کے سامنے، امام برحق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ میں امام ہوں کہیں، اس کی ادعا کریں تو یہ ظالم ہے، یہ گناہگار ہے۔ اب ہمیں امامت کے عقیدے کے بارے میں جتنا ہو سکے معرفت امام ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، زرارہ کی حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ہم کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم دی کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ اگر آپ کی نفس کی معرفت ہمیں نہیں ملے گی تو ہمیں رسول کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی رسولک، اور رسول کی معرفت سے اگر ہم معروم ہوں گے تو امام کی معرفت سے معروم ہوں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے حجت خدا، زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما۔ فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر مجھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ملے گی تو میں ذلیل و رسوا ہو کے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اتنی تاکید ہے امام کے عقیدے کے مطابق۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ
کچھ لوگ وحدت کی خاطر، کچھ لوگ امام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ باطل اماموں کی ولادت کے دن جشن مناتے ہیں یا ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مبارکباد دینا، ایک باطل امام کو مبارکباد دینا یہ گناہ ہے، انسان کی عقل بھی نہیں مانتی۔ غیرت دینی کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے امام کے مقابل میں کوئی کھڑا ہو تو اس کے سے تنفر کریں، اس سے برات اختیار کریں، اس سے نفرت کریں۔ اب مسئلہ وحدت کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے زمانے کے امام کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو امام مانتا ہے تو ہم ان سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وحدت کی خاطر ہم ان کے عقیدے کا احترام کر رہے ہیں۔ عقیدے کا احترام کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے باطل امام کی ولادت پہ ہم انہیں مبارکباد دیتے رہیں، ہم ان کے لیے خوش آمدید کہیں، ہم ان کے لیے پھولوں کا گلدستہ پیش کریں۔ ہماری غیرت دینی کہاں گئی؟ ہمارا عقیدہ امامت کہاں گیا کہ ہمارے امام کے ہوتے ہوئے کسی باطل امام کی ولادت پہ ہم مبارکباد دے دیں؟ یہ حرام کام ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ مراجع اعظام کا فتویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے، وحدت کا بھی فتویٰ ہے، تمام مراجع اعظام نے وحدت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تاکید کی ہے۔ وحدت کے معنی یہ نہیں کہ آپ اپنے عقیدہ امامت کو پامال کریں۔ امامت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے کوئی امامت کا ادعا کرے تو وہ باطل امام ہے، وہ ظالم امام ہے، اس سے برات اختیار کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ اگر دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ کسی باطل امام کو امام مانتے ہیں تو ہمیں توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم چونکہ آپس میں زندگی گزارتے ہیں، ایک محلے میں، ایک علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم اس باطل امام کی توہین نہیں کرتے اس وجہ سے کہ کسی کے مقدسات دین میں سے ہے۔ اس کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ولادت پہ بھی جشن منائیں، ان کو مبارکباد دیں، یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ایک امام باطل کے مبارکباد دینا یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں پہ تقاضا کر رہے ہیں، ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو علاقے کا جو لیڈر ہے وہ سمجھتا ہے کہ وحدت کی خاطر ایک پیغام دیتا ہے ان کے لیے مبارکباد کا، تو یہ کوئی معنی نہیں، اس سے امام باطل کی تائید نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر جوان اپنے فیس بک پیج پہ، اپنے واٹس ایپ میں مبارکباد اور باطل امام کی تصویر لگا کے مبارکبادیاں دیتے رہے، تو اس سے باطل امام کی ترویج ہو رہی ہے، یہ حرام ہے۔ باطل امام کی تائید ہو رہی ہے، یہ حرام ہے۔ ایسا کام کرنے سے ہمارے جوان باز آئیں۔ ٹھیک ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے عقیدہ اگر باطل امام کے ساتھ ہے تو اس کا عقیدہ ان کو مبارک، لیکن ہمیں اپنے عقیدہ امامت پہ ثابت قدم رہنا ہے، اور امام کے ہوتے ہوئے، امام زمان علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی کسی امام کی مبارکبادی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں اپنے زمانے کے امام صاحب العصر والزمان کی معرفت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔